شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گڑ والا شربت بنا کر پینے سے بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ اس موسم میں شام کے وقت نہا کر پنکھے کے آگے بیٹھنے سے بخار ہو جاتا ہے۔ تنگ کپڑے پہن کر سونے سے جوڑوں میں درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جب اذان ہو رہی ہو تو باتیں کرنے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ روز شام کے وقت سر درد کا مسئلہ ہوتا ہو تو آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ اگر کسی بات کی زیادہ ٹینشن ہو رہی ہو تو لیمو پانی نمکین بنا کر پی لو۔ مولی کا پانی چہرے پر لگانے سے چہرے کے کیل مہاسے اور داغ دور ہو جائیں گے۔ سبزیوں کا رس پینے سے دبلی پتلی لڑکی کا بدن بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ادرک ابال کر کھاؤ، جگر کو طاقت ملے گی۔ سوتی کپڑے میں نمک ڈال کر غیر ضروری بالوں والی جگہ پر لگاؤ، بال دور ہو جائیں گے۔ اگر دماغ کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو گھر میں پالتو جانور پال لیں۔ صبح کے وقت کھیرا کھانے سے دل کی دھڑکن ہمیشہ متوازن رہتی ہے۔ روٹی کے بعد تھوڑا سا میٹھا ضرور کھا لیا کریں، اس سے سانس کی نالی صاف رہے گی۔ پانی کے ساتھ دوائی کھاؤ تو پانی کم پیا کرو۔ رات کو اپنے سر کے پاس پانی کا گلاس رکھا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ رات 8 بجے سونے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ مولی کا پانی چہرے پر لگانے سے چہرے کے کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اونٹ کی چربی کھاؤ، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ لیمو کا رس چہرے پر لگانے سے جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کیلا کینسر کے مرض میں نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بیماری ہو جائے تو گھر میں مسور کی دال استعمال کیا کریں۔ گنے کا رس ہاضمے کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ باتیں کم اور کام زیادہ کیا کرو، کیونکہ لوگوں کو سنائی کم اور دکھائی زیادہ دیتا ہے۔ زیادہ نہانے سے بال گرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ دن کے وقت پانی نہ پینے سے ہاتھ اور ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔ ادرک والا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ جو عورت خود کو خواب میں حاملہ دیکھے اسے مال و دولت ملے گا۔ آنکھوں سے پانی آتا ہو تو نہار منہ 12 بادام سونف کے ساتھ کھا لو۔ اگر بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دینے میں تاخیر مت کرو، اس سے مرگی کے مرض میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے۔ روزانہ کھجور کھانے سے انسان کی جوانی تا دیر تک قائم رہتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ دوپہر کو چبانے سے 100 سال تک گھوڑے جیسی طاقت رہے گی۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا نہ ہوں گے اور پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا۔ روزانہ گنے کا جوس پی لینے سے جوانی جیسی طاقت آ جاتی ہے۔ بھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہو جائے گا۔ تکیے کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے آپ کے بال مضبوط ہوں گے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی پھینکنے کی بجائے اگلے دن کھا لو۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے سے بہت ساری بیماریاں کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ گرم غذائیں بڑھاپا جلدی لاتی ہیں۔ آنسو روکنے سے بلڈ پریشر، سر درد اور غصے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سبز چائے مسوڑوں کو مضبوط کر دیتی ہے۔ جن کو کمزوری کی پرابلم ہو جائے وہ 1 گلاس دودھ میں الائچی کے دانے ڈال کر پی لیا کریں، بدن کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے یادداشت کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ دمے کی شکایت ہو جائے تو اس صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دیں۔ کھجور کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہو جائے گا۔ 3 ایسی چیزیں جو طاقت پیدا کرتی ہیں جو مردوں کو ضرور کھانی چاہیے۔ نمبر 1، پالک، شلجم اور ادرک۔ 4 سے 8 سال کے بچے کو دن میں صرف 4 گلاس پانی پلائیں۔ 9 سے 12 سال کے بچے کو 7 گلاس پلاؤ۔ بدن کی گرمی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ستو کا شربت پئیں۔ چہرے پر پھنسی ہو تو برف کا ٹکڑا لگائیں۔ سرسوں کا تیل ہلکا سا گرم کر کے سر پر مالش کرو، بال لمبے اور مضبوط ہو جائیں گے۔
اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہو تو تھوڑا سا گڑ کھا لیں، یہ آپ کی انرجی کو بڑھا دے گا اور تھکن کو دور کرنے میں مفید ہے۔ کھیرے اور لیموں کا رس چہرے پر لگانے سے جھریاں اور داغ دور ہو جاتی ہیں اور چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ میرا شوہر جان بوجھ کر اپنی بیوہ بہن سے لڑائی کرتا اور روز اسے پاگل خانے چھوڑنے کی باتیں کرتا۔ میری نند مجھ سے مسکرا کر کہتی کہ جب تک اس کا راز میرے پاس ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں تجسس سے پوچھتی کہ کیسا راز؟ تو کہنے لگی کہ تم جاننا چاہتی ہو تو ہفتے کی رات کو چھت پر نقاب اوڑھ کر چلی جانا، سب پتہ چل جائے گا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور چھت پر گئی تو ہکا بکا رہ گئے میرا شوہر اور نند۔ آج پھر گھر میں میرے شوہر اور میری نند کی لڑائی زور و شور سے جاری تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر ان دونوں کا جھگڑا کس بات پر ہوتا ہے۔ مجھے کبھی بھی ان کے جھگڑے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک ہفتے میں 2 بار تو ان کی لڑائی لازمی ہوتی اور ہر بار میرا شوہر کمرے میں آ کر غصے سے کہتا کہ یہ عورت تو پاگل ہو گئی ہے، اس کو تو میں بہت ہی جلد پاگل خانے چھوڑنے جاؤں گا۔ مجھے حیرانی اس بات پر ہوتی کہ یہ دونوں بہن بھائی آخر کرنا کیا چاہتے تھے۔ وہ اپنی بہن کو پاگل اور نفسیاتی کیوں کہتا، وہ بھی اس بہن کو جس کا اس کے سوا دنیا میں اور کوئی بھی نہیں۔ میری نند بیوہ ہو چکی تھی اور مستقل طور پر ہمارے ساتھ ہی رہائش پذیر تھی، مگر شاید یہ میرے شوہر کو پسند نہ تھا کہ وہ یہاں ہمارے ساتھ رہتی ہے، اس لیے آئے دن ان دونوں کی لڑائی ہوتی۔ حیرت والی بات یہ بھی تھی کہ مجھے ابھی تک ان دونوں کی لڑائی کی اصل وجہ بھی معلوم نہ تھی کہ آخر وہ لڑتے کس بات پر ہیں۔ میں نے کئی بار اپنے شوہر سے بھی پوچھنے کی کوشش کی تو ہمیشہ یہی کہتا کہ تم چھوڑو، وہ تو پاگل ہو چکی ہے، بس کسی دن میرا دل کیا تو میں اسے پاگل خانے چھوڑوں گا۔ اور جب کبھی میں اپنی نند سے پوچھتی ہوں کہ باجی آپ یہ بتا دیں کہ آپ بہن بھائیوں میں تو پہلے اتنا پیار ہوتا تھا، اب یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے اور وہ تو آپ کو پاگل خانے چھوڑنے کی باتیں کرتے ہیں، تو میری نند مسکرا دیتی، مجھے کہتی کہ تم فکر نہ کرو، مجھے کبھی بھی اس گھر سے کوئی نہیں نکال پائے گا، کیونکہ جب تک میرے پاس اس کا وہ راز ہے میرا بال بھی بیکا نہیں کر پائے گا۔ مجھے اس گھر میں شادی کر کے آئے ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ یہ شادی مکمل طور پر میرے والدین کی رضامندی سے ہوئی تھی۔ میں شادی سے پہلے اپنے شوہر کو اور نند کو نہیں جانتی تھی۔ میری شادی تک وہ شادی شدہ تھی، وہ اپنے گھر میں خوش و خرم تھی۔ میرے ماں باپ نے بھی یہ سوچ کر شادی کر دی کہ یہ لڑکا اکیلا ہے اور کوئی بھی نہیں، تو ہماری بیٹی وہاں پر خوش رہے گی۔ میری منگنی اور پھر بہت ہی جلد شادی کر دی گئی۔ شادی کو ابھی صرف 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ میری نند کے سر پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے بیوہ ہو کر ہمارے گھر پر آ گئے۔ شروع میں تو ٹھیک رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ دونوں بہن بھائیوں کے درمیان اختلافات بڑھتے جا رہی ہیں اور میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی۔ پہل تو مجھے یوں لگا کہ شاید میرا شوہر ہماری پرائیویسی کو لے کر ڈسٹرب ہے اور اسی وجہ سے اسے اپنی بہن کا آنا اچھا نہیں لگتا، مگر میں نے اسے یقین دلایا کہ مجھے تمہاری بہن کے آنے سے کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی وہ جوان تھی، ہو سکتا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد ہم اس کی دوسری شادی کر دیتے اور اگر وہ ہمیشہ کے لیے بھی رہ لیتی تو مجھے اس سے بالکل بھی پرابلم نہ تھی۔ اور یہ بات میں نے صاف اور واضح طور پر اپنے شوہر کو بتا دی۔ حالانکہ میری ماں نے تو مجھے بہت ہی کہا تھا کہ اگر تمہارے شوہر اور تمہاری نند کے بیچ اختلافات ہو رہی ہیں تو تم ان اختلافات کو بڑھاوا دو اور ان بہن بھائیوں کے درمیان نفرت پیدا کر دو اور ان کے تعلقات آپس میں کبھی صحیح نہ ہونے دو، تاکہ وہ بہت ہی جلد تمہاری نند کو اس گھر سے دوبارہ رخصت کر دے۔ مگر میں ایسا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے وہ کیا جو مجھے اچھا لگا۔ میری اپنی نند کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات تھے جو میں ہرگز اس کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ مجھے بہنوں کی طرح ہی عزیز تھی، لیکن دوسری طرف مجھے اپنے شوہر کا رویہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کی بہن کی فکر میری بجائے اسے ہونی چاہیے، لیکن وہ تو جیسے بھول ہی گیا تھا کہ اس کی بہن ہے، جان بوجھ کر اسے لڑائی کے بہانے تلاش کرتا اور پھر کمرے میں آ کر مجھے یہی کہتا کہ بس اب تو میں ایسے کسی دن پاگل خانے چھوڑ آؤں گا۔ لیکن میری نند کے کہنے کے مطابق جب تک اس کے پاس میرے شوہر کا کوئی راز تھا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شاید اسی راز کی خاطر ہی وہ اب تک چپ بیٹھا تھا۔ میری عادت ایسی نہ تھی کہ میں چھپ کر ان کی باتیں سنتی، ورنہ تو اب تک شاید مجھے اس راز کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو آگاہی ہو چکی ہوتی۔
میں نے سب کچھ سننے سے بہتر سمجھا کہ اپنی نند سے پوچھ لوں، تو وہ کہنے لگی کہ صحیح اور مناسب موقع آنے دو، میں تمہیں خود سب کچھ بتا دوں گی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، میں اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھی۔ صرف مجھے ان بہن بھائیوں کی پریشانی ہوتی کہ ان میں دوبارہ سلوک اور محبت قائم ہو جائے، اور اس کے لیے میں اپنے طور پر پوری کوشش کرتی رہتی، لیکن ان بہن بھائیوں کے درمیان معاملات پہلے سے خراب تر ہو جا رہے تھے۔ تنگ آ کر میں نے اپنی کوششوں کو بھی چھوڑ دیا، کیونکہ اب میری طبیعت بھی ٹھیک نہ رہتی۔ میری نند کو پتا چلا کہ وہ پھپھو بننے والی ہے، تو وہ بہت ہی خوش ہوئی تھی۔ اس کی خود تو کوئی اولاد نہ تھی، تو اس نے میرا بہت ہی خیال رکھنا شروع کر دیا۔ لیکن جب میرے شوہر کو پتا چلا، اس نے صاف منع کر دیا کہ وہ مجھ سے اور میرے ہونے والے بچے سے دور رہے اور اپنے کام سے ہی کام رکھا کرے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے اب اپنا خیال بھی خود رکھنا پڑتا اور اپنے کام بھی خود کرنے پڑتے۔ ہمارا گھر کافی بڑا تھا، اس کے 2 پورشن تھے۔ ایک پورشن میں ہم لوگ رہتے اور دوسرے میں میری نند رہتی تھی۔ میرے شوہر کے ماں باپ تو کافی عرصہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں دونوں بہن بھائیوں کے لیے الگ الگ پورشن بنا دیے تھے، تاکہ کسی کے ساتھ حق تلفی نہ ہو۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ میں اپنی ماں کے گھر پر تھی اور میرا ارادہ تھا کہ میں کافی دن یہاں پر رہ کر آؤں گی، مگر مجھے وہاں پر تنہائی اور سکون نہ ملا، تو میں نے سوچا کہ اپنے گھر واپس چلی جاتی ہوں۔ اس لیے میں اپنے شوہر کو بتائے بغیر اسے سرپرائز دینے کی نیت سے گھر آ گئی، لیکن شاید میرے پورشن کو تو تالا لگا ہوا تھا، اس لیے مجھے اپنی نند کے پورشن میں آنا پڑا۔ میں نے جب اسے بتایا کہ میرا شوہر اس وقت گھر پر نہیں، تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، وہ گھر پر ہی ہے، تم نے ذرا زور سے دروازے پر دستک نہیں دی ہوگی، چلو میں تمہیں ساتھ لے کر چلتی ہوں۔ مجھے ساتھ لے کر آئی اور زور سے دروازے کو بجانے لگی، تو 2 منٹ کے بعد ہی دروازہ کھل گیا اور میرے شوہر کا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ مجھے دیکھ کر کافی گھبرایا سا گیا۔ میری نند میرے کان میں کہنے لگی، لو دیکھ لو، تمہارا شوہر تو گھر پر ہے۔ وہ خود تو چلی گئی، مگر مجھے اپنے شوہر کو دیکھ کر کچھ شک سا ہوا کہ وہ اتنا گھبرا کیوں رہا ہے۔ اگر وہ گھر پر تھا تو اس نے پہلے کیوں نہیں دروازہ کھولا؟ میں نے بھی تو دروازہ بہت بار بجانے کی کوشش کی تھی۔ میں کمرے میں جانے لگی تو میرے شوہر نے مجھے اندر جانے سے بھی روک دیا اور کہنے لگا کہ نہیں، ابھی اندر مت جاؤ۔ میں نے کچھ چونک کر اسے دیکھا تو وہ بات کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگا، اندر ابھی کوکروچ ہیں اور تم تو ڈرتی ہو، تم دوسرے کمرے میں جا کر ریسٹ کرو، میں تب تک کمرے سے کیڑوں کا صفایا کر دیتا ہوں۔ میں دوسرے کمرے میں آگے، لیکن جانے کیوں میرے دل کو اطمینان نہیں مل رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی تو ایسی بات ضرور ہے جو میرا شوہر مجھ سے چھپا رہا ہے۔ میں شام کو اپنے شوہر سے چوری اپنی نند کے پاس گئی اور اسے کہا کہ اب تو مجھے وہ راز بتا دیں جو آپ کے پاس ہے میرے شوہر کا، کیونکہ مجھے بھی لگنے لگا ہے کہ ضرور وہ کچھ تو مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ میری نند کہنے لگی، اگر تم اس راز کو جاننا چاہتی ہو تو ہفتے کی رات نقاب اوڑھ کر رات کو چھت پر چلی جانا، تمہیں ساری حقیقت اپنے آپ ہی پتہ چل جائے گی۔ میں بے چینی سے ہفتے کی رات کا انتظار کرنے لگی۔ 2 دن کے بعد ہفتے کی رات آ ہی گئی۔ اس رات میں نے حسب معمول دودھ نہیں پیا، کیونکہ میری نند نے مجھے پہلے سے منع کر دیا تھا۔ آدھی رات کے وقت مجھے میری نند کا پیغام آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اپنے شوہر کا راز جاننا چاہتی ہو تو چھت پر چلی آؤ۔ میں نے جلدی سے اپنا چہرہ چھپایا اور بھاگتے ہوئے چھت کی طرف بڑھی۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات اور وہم آ رہے تھے کہ جانے ایسا کیا راز ہے جس کے لیے مجھے یوں چھت پر جانا پڑ رہا ہے، خدا ہی خیر کرے۔ میں چھت پر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ایسا کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ چھت پر تو میرا شوہر موجود تھا ہی، مگر وہاں پر ایک اور لڑکی بھی موجود تھی۔ اس سے پہلے کہ میں بے قابو ہو کر آگے بڑھتی اور ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑتی، کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ دیکھا تو میری نند پیچھے کھڑی تھی۔ مجھے کہنے لگی، ابھی یہ صحیح وقت نہیں ہے، ابھی تم صرف ان پر نظر رکھو۔ مجھے کسی صورت بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ اپنے شوہر کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھنا میرے لیے بہت ہی اذیت ناک تھا، اور میں چاہتی تھی کہ میں ان دونوں کو اسی وقت رنگے ہاتھوں پکڑ کر خوب بےعزت کروں، اس سے پہلے کہ میں اپنے ارادے کو عملی جامے پہنچاتی۔ میری نند مجھے بازو سے کھینچتے ہوئے واپس لے آئی اور کہنے لگی، یہ تھا وہ راز جس کے بارے میں بات کر رہی تھی، اور کہنے لگی، تمہارے شوہر کا دوسری لڑکیوں سے چکر چلتا ہے، اور وہ ابھی تک بھی میرے سامنے اس لیے دب کر رہتا ہے کہ وہ جانتا ہے میں اس کے بارے میں سب کچھ معلوم کر چکی ہوں۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم بھی اس کے بارے میں جان چکی ہو تو پھر تو اسے کوئی ڈر اور خوف نہیں رہے گا۔ جب تمہاری اولاد پیدا ہو جائے گی تو تمہارے شوہر کا رویہ تم سے بدل جائے گا۔
میں نے اس لڑکی کا چہرہ نشین کر لیا تھا، سوچ لیا تھا کہ میں اس کے بارے میں معلوم کر کے اس کو سبق سکھا کر رہوں گی کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ میرے شادی شدہ شوہر پر ڈورے ڈالے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد میرا شوہر بھی آ گیا، اور میں نے جب اس سے پوچھا کہ تم کہاں پر تھے تو وہ گھبرا گیا اور ٹالتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا دل گھبرا رہا تھا تو میں تازہ ہوا کھانے چھت پر چلا گیا۔ اس نے مجھے نہیں بتایا تھا، اس کا مطلب تو یہی تھا کہ واقعی میں اس کا دوسری لڑکیوں کے ساتھ چکر بھی ہے۔ بہرحال میں اپنے شوہر کو باتوں باتوں میں جتا دیا کہ اگر اس کا کسی اور کے ساتھ کبھی بھی کوئی افیئر ہوا تو میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ اس کا خواہ فائدہ یہ نکلا کہ اگلے ہفتے کے روز وہ چھت پر نہیں گیا اور کمرے میں ہی رکا رہا۔ اب تو اس کی اپنی بہن کے ساتھ لڑائیاں بھی بہت ہی کم ہو چکی تھی، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ ان دونوں نے کافی عرصے سے ایک دوسرے کو بلانا ہی چھوڑ رکھا تھا۔ پھر ایک دن ایک حیرت انگیز منظر مجھے دیکھنے کو ملا۔ ان بہن بھائیوں کے بیچ جانے کب اور کیسے مگر صلح ہوئی، یہ بہت ہی چونکا دینے والی بات تھی، کیونکہ پہلے تو پھر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے پر بھی راضی نہ تھی، اور مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ ان کی لڑائی کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی اور صلح کی شرط پر ہوئی۔ یہ تو ان دونوں بہن بھائیوں کی آپس کی بات تھی۔ میں نے جب کال کر کے اماں کو اس بارے میں بتایا تو اماں مجھے کہنے لگی کہ تمہیں اس پر نظر رکھنی چاہیے اور تمہیں پتا کرنا چاہیے کہ پہلے ان کے درمیان کیا چل رہا تھا اور اب کیا چل رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری بے خبری میں تمہارا ہی نقصان ہو جائے۔ اماں کی بات میں دم تھا، اس لیے میں ان دونوں پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ کبھی کبھار مجھے لگتا کہ وہ دونوں سچ میں ہی صلح کر کے ایک دوسرے کو پچھلی باتوں کے لیے معاف کر چکی ہیں، لیکن پھر اگلے لمحے مجھے لگتا کہ یہ دونوں صرف دکھاوا کر رہی ہیں، ورنہ اندر سے ابھی بھی دوسرے کے خلاف بغض رکھتے تھے۔ اس روز مجھے بازار سے اپنے بچے کی کچھ ضروری شاپنگ کرنی تھی، اور میری نند گھر پر نہ تھی، تو پھر مجبوری میں خود ہی میں اکیلی بازار چلی گئی۔ میں نے اپنی نند کو فون کر کے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو اس نے یہی کہا کہ میں کسی ضروری کام سے باہر نکلی ہوں، مگر اس کا ضروری کام مجھے بازار جا کر اچھے سے پتا چل گیا جب میں نے اسے اور اس کے بھائی یعنی کہ اپنے شوہر کو اسی لڑکی کے ساتھ دیکھا جو مجھے اپنے شوہر کے ساتھ چھت پر نظر آئی تھی۔ وہ تینوں ایک مال میں کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے بھی اپنا چہرہ ڈھک لیا اور پچھلے والے ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی تاکہ ان کی باتیں سن سکوں۔ میرے جانے کے 2 منٹ کے بعد ہی وہ لڑکی تو اٹھ کر چلی گئی، لیکن میں نے ان دونوں کی کافی باتیں سن لی۔ میری نند میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہاری بیوی کو اب تک تمہارے کسی راز کے بارے میں آگاہی نہ دی، میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، اور اب میں تم سے یہی چاہتی ہوں کہ تم جتنا میرا حصہ بنتا ہے مجھے اتنا ہی دو، 1 روپیہ بھی نہ زیادہ لوں گی اور نہ ہی کم۔ تم سارا حصہ اکیلے ہڑپ نہیں سکتے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، فکر نہیں کرنا، تو میں تمہارے حصے کی پوری رقم دوں گا۔ میں تو یہ شکر کرتا ہوں کہ تم میری سگی بہن نہیں، ورنہ تم جیسی لالچی لڑکی تو کسی کی بہن نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ ان کی باتیں تو پہلے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے کس حصے کی بات کر رہے تھے، لیکن یہ سن کر تو وہ ایک دوسرے کے سگے بھائی نہیں، میرے قدموں تلے سے زمین نکل کے۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ کیا ان لوگوں نے مل کر مجھے دھوکہ دے رکھا تھا؟ لیکن ان کا مجھے دھوکہ دینے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ یہ مجھ سے ایسا کیا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ میرے پاس تو کوئی بینک بیلنس یا پراپرٹی نہ تھی جس کو بیچ کر یہ آپس میں آدھی آدھی کر لیتے۔ میں تو ایک غریب گھر سے آئی تھی، اور نہ ہی میں اپنے ساتھ لاکھوں کروڑوں کا جہیز لے کر آئی تھی، تو پھر یہ کس لڑکی کو بے وقوف بنانے کی بات کر رہے تھے؟ کہیں اس لڑکی کو تو نہیں جو ابھی یہاں سے اٹھ کر گئی تھی؟ آخر وہ بھی تو تھوڑی دیر پہلے ان کے ساتھ بیٹھی اسی گیم پلان کا حصہ بن رہی تھی۔ آخر وہ تیسری لڑکی تھی کون؟ اور یہ ان دونوں کی کیا لگتی تھی، اور ان کے ساتھ ان کا کیا لنک تھا؟ یہ سوال مجھے چین نہیں لینے دے رہے تھے، اور جب تک مجھے پتہ نہیں چل جاتا مجھے سکون نہیں ملتا۔ میں ان کے اٹھنے سے پہلے چپ چاپ وہاں سے اور اپنے گھر پر آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں بس گھر واپس آ گئے۔ پہلے تو میرا دل کیا کہ میں ان سے صاف صاف پوچھ ہی لوں، لیکن یہ مناسب نہیں ہوتا، اس لیے میں چپ رہی۔ میری نند کیونکہ ایک ہوشیار عورت تھی، اس لیے اس نے میرے چہرے کے بگڑے اتار چڑھاؤ کو نوٹ کر لیا اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ سب خیریت تو ہے، تم ٹھیک ہو؟ میں نے بہانہ بناتے ہوئے کہہ دیا کہ ویسے ہی طبیعت خراب ہے، تو اس لیے مجھے اب یہ لگنے لگا تھا کہ میری نند بھی یہی چاہتی ہے کہ میں گھر سے نکل جاؤں اور اپنے بھائی کی شادی وہ اسی لڑکی کے ساتھ کروا دے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اس سے ہنس کر اور باتیں کیوں کر رہی ہوتی؟ پہلے اس کے اپنے بھائی سے تعلقات خراب تھے، تو اس نے مجھے اس کے چکر کے بارے میں بتا دیا، اور اب جب کہ ان دونوں کی صلح ہو چکی تھی تو وہ بھی اپنے بھائی کا ساتھ دینے لگ گئے۔
مجھے کچھ بھی کر کے اپنا گھر بچانا تھا، اس لیے سب سے پہلے تو مجھے اس لڑکی کو تلاش کرنا تھا تاکہ میں اس کو اپنے شوہر سے دور رکھ سکوں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میں نے پھر سے دونوں بہن بھائیوں کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تو مجھے شک ہو گیا کہ وہ اسی لڑکی سے ملنے جا رہے ہوں گے۔ میں بھی مناسب فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ آج میں ہر حال میں یہ معلوم کر کے رہنا چاہتی تھی کہ آخر ان کے بیچ چل کیا رہا ہے۔ پچھلی بار تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ لڑکی بہت ہی تیز اور ہوشیار ہوگی، لیکن ابھی جب میں نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ لڑکی تو رو رہی تھی اور ان دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کچھ کہہ رہی تھی۔ اتنے دور سے مجھے باتوں کی آواز تو نہیں آئی، لیکن یہ میرے لیے کافی حیران کر دینے والی بات تھی کہ آج وہ لڑکی ان کے آگے کیوں گڑ گڑا رہی ہے۔ آخر ایسی کیا بات ہے؟ میں نے دیکھا کہ میری نند اسے تسلی دے رہی ہے اور میرے شوہر کا موڈ بھی کافی بگڑا ہوا ہے، مگر وہ لڑکی وہاں سے جانے کو تیار بھی نہ تھی۔ اب مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ شاید اس کا میرے شوہر سے کوئی چکر ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ میرے شوہر نے اسے بھی دھوکہ دیا ہو، اس لیے وہ لڑکی رو رہی تھی۔ اب میں مزید سوچ کر اپنی طبیعت خراب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے ان کے پاس جا کر سیدھا پوچھ ہی لینا چاہیے کہ آخر یہ سب معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور ان کے سر پر پہنچ گئی۔ مجھے وہاں پر دیکھ کر میرے شوہر اور نند دونوں کے رنگ پھیکے پڑ گئے۔ وہ دونوں گھبرا گئے اور وہ پوچھنے لگی، میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں؟ میں نے اس لڑکی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اچھا تو تم میرے شوہر کے ساتھ چکر چلا رہی ہو؟ وہ لڑکی سن کر گھبرا گئی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو اپنے کسی کام سے آئی ہوں۔ آپ اپنے شوہر کو سمجھائیں، نہ کہ وہ میرا کام کر دے۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر پوچھا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیسا کام اور یہ کیوں رو رہی ہے؟ تو میری نند مجھے کہنے لگی کہ تم چھوڑو یہ سب باتیں، تو میرے ساتھ ہو، ہم گھر چلتے ہیں۔ اس لڑکی کا معاملہ بعد میں دیکھ لیں گے۔ دونوں واضح طور پر مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے، اس لیے میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس لڑکی کو کہا کہ تم مجھے ساری بات بتاؤ کہ آخر تم کون ہو اور میرے شوہر کے ساتھ تمہارا کیا واسطہ ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، میرا نام تانیہ ہے، میرے ماں باپ سوشل ورکر تھے اور ان کو خدمت خلق کا بہت ہی شوق تھا۔ میری پرورش بھی انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے کی۔ میں ان کی شادی کے کافی عرصے کے بعد پیدا ہوئی تھی، اور جب تک میری پیدائش نہیں ہوئی تھی انہوں نے یتیم خانے سے 2 بچے گھر لا کر پالے تھے، اور وہ دونوں کوئی اور نہیں بلکہ یہ جو 2 سامنے تمہارا شوہر اور تمہاری نند بن کر بیٹھے ہیں، یہی دونوں تھے۔ میرے ماں باپ نے ان کو پیار دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور مجھے بھی ہمیشہ یہ کہا کہ یہ میرے بہن بھائی ہیں، اور میں بھی ان کو یہی سمجھا۔ مگر یہ دونوں لالچی نکلے۔ میرے امی ابا کے مرنے کے بعد ان کی کافی ساری پراپرٹی تھی جس کو ان لوگوں نے دھوکے سے ہتھیا لیا، حالانکہ ان کی بیٹی ہونے کے ناطے میرا حق بنتا، مگر ان دونوں نے میرے گھر پر قبضہ کر کے مجھے گھر سے بے دخل کیا، اور اب میں ان کے چکر کاٹ رہی ہوں کہ مجھے میرا حق واپس کریں، اور یہ مجھے ہر بار واپس ڈال دیتے ہیں۔ یہ سب سن کر تو وہ دونوں شرمندہ ہو گئے۔ میری نند کہنے لگی کہ جب تک ہم دونوں کے بیچ جائیداد کے جھگڑے وغیرہ تھے تو تب تک ہم دونوں لڑتے رہتے۔ میں چاہتی تھی کہ ساری جائیداد مجھے ملے اور تمہارا شوہر چاہتا تھا کہ اسے ملے، تو اسی وجہ سے ہمارے درمیان اختلافات ختم نہیں ہوتے۔ مگر پھر ہم نے آپس میں ڈیل کر لی کہ ہم دونوں ہی آدھی آدھی جائیداد کریں گے، اس لیے ہم نے آپس میں صلح کر لی۔ جب تک صلح نہ تھی میں نے تب تک اسی لیے اسی لڑکی کے خلاف تمہارے دل میں شک ڈالا، حالانکہ تب رات کو میں بھی وہیں پر اس سے ملی تھی۔ یہ سب سن کر مجھے بہت ہی برا لگا۔ میں ایک ایماندار لڑکی تھی اور میں نے کبھی زندگی میں کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ مجھے ان دونوں پر شرم محسوس ہوئی۔ میں نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے اس کا حق اس لڑکی کو واپس نہ کیا تو میں اس کا ساتھ دوں گی، اور اگر اسے کورٹ تک جانا پڑا تو میں کورٹ میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گی۔ بلکہ یہی نہیں، میں نے گھر جا کر اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس لڑکی کو بلا کر اس گھر کے سارے کاغذات وغیرہ اس کے حوالے کیے، کیونکہ مجھے نہ تو دھوکہ دینا پسند تھا اور نہ ہی میں کسی ایسے انسان کے ساتھ رہ سکتی تھی کہ جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرتا ہو۔ اس لیے میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ اگر تو میرا شوہر سدھر گیا تو میں واپس چلی جاؤں گی، اگر وہ نہیں سدھرے گا تو میں اس سے خلا لے لوں گی۔